بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی زبیر فاقی. پروگرام ہے عوام کی آواز. اس پروگرام میں ہم ہمیشہ سے ایسی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، جو سماج کے لیے کام کر رہے ہیں، جو معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ اس معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ پھلتا پھولتا ہوا دیکھیں، جہاں امن ہو، جہاں سکون ہو، جہاں لوگ کم سے کم مسائل کا شکار ہوں. ان کے حل کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. گو کہ مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہیں کہ وہ ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے موافق حالات پیدا کریں، ماحول پیدا کریں، تاکہ لوگ بہتر کام کر سکیں اور ملک کے ساتھ خود بھی ترقی کریں. لیکن بعض اوقات ہم جیسے معاشروں میں یا ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، تو پھر یہ فلنتھراپسٹ، سماج سدھار کے جو لوگ ہیں یہ آگے بڑھتے ہیں، حکومت کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیں مل کر ہم اس معاشرے کو بہتر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے ساتھ آج جن کو میں نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، یہ ہمارے ڈاکٹر نورالزمان رفیق صاحب ہیں. ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. فینکس فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں. سیو اے ڈرگ ریہیبلیٹیشن ایک ادارہ ہے جس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں. روٹری کلب کے یہ چیئر پرسن ہیں. اور پبلک ہیلتھ میں بہت زیادہ ان کی کاوشیں ہیں. ہم کبھی کبھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف تعلیمی اداروں میں مختلف شہر کے ایسی ایسی جگہوں پہ اپنے کیمپ لگاتے ہیں جہاں لوگوں کو حفظان صحت کے حوالے سے، خصوصاً آج کل جیسے کرونا ہے، اس کی آگاہی کے لیے ان کے بڑے بہت کام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی چلا رہے ہیں جہاں پر ڈرگ میں ملوث یا اس کے استعمال میں لوگ جو ہیں ان کو ریہیبل کرنے کے لیے یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وہاں پر انہوں نے سائیکیٹرسٹ رکھے ہوئے ہیں، بہترین علاج دے رہے ہیں ان کو. تو یہ ساری باتیں تو ہم انہی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا ان کا کام ہے اس حوالے سے تو ہم مطلب جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ یہ ساری چیزیں کیسے کر لیتے ہیں. تو بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اپنا وقت نکال کر. اور ہم کیونکہ یہی جاننا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے مطلب سنا کہ ہم آپ کو لانے کا پروگرام میں مدعو کرنے کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی بہتر اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم سب مل کر اس کے لیے کام کریں. تو آپ ماشاء اللہ آپ کی اتنی زیادہ مطلب یہ ایک کوالٹیز ہیں، ادارے ہیں جن کے آپ سربراہ بھی ہیں، اور آپ کی ایک عمر اس میں گزری ہے. ایک تھوڑا سا اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ کس طرح سے ادھر آئے اور انسانی خدمت کا ہی شعبہ کیوں چنا؟ جی، یہ بہت بہت شکریہ پہلے تو ضمیر صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا، موقع دینے کا. یہ بڑی لمبی کہانی ہے جی. اسٹوڈنٹ لائف، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بچپن سے شوق تھا. بچپن سے شوق والی تو یہ بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. اور یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ میں جب دیکھتا تھا لوگوں کو کہ حالات دیکھتا تھا کہ غریب لوگ کہیں پہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے تھے، اور کہ ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں. اور جب ہم خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف جب ہماری چل رہی تھی تو اس وقت افریقہ کے ایک ملک ایتھیوپیا میں قحط آیا ہوا. جی جی بالکل بالکل. اور یہاں پر پاکستان میں ہم لوگ اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا، تو یہ سب سے پہلا میرا بڑا پروجیکٹ تھا. یہ بھی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. یہ سر یہ میں بات کر رہا ہوں 1982 کی. تو اس وقت ابھی ہم اسٹوڈنٹ تھے، یونیورسٹی کی لائف تھی. یاد ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو اس وقت شاید لائف میگزین یا ٹائم میگزین تھا، اس کے اوپر ایک تصویر پبلش ہوئی تھی کسی بچے کی کہ وہ بالکل مفلوق الحال اور کیا سے پیچھے ایک چیل جو ہے چیل اس کے انتظار میں بیٹھی. تو وہ جو گدھ یا چیل جو بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، اس نے انتظار میں تھا کہ یہ ابھی مرے گا، میں اس کو کھاؤں. تو یہ وہ چیزیں جو کہ دیکھ کے اور اس وقت احساس ہوتا تھا کہ کس طرح سے. اور پھر اسی طرح سے اسی دور میں ہمارے سامنے ایک اور چیز آئی کہ خون کے حوالے سے کہ لوگ جو ہے ہاسپٹلز میں ان کی وفات ہو جاتی ہے کہ خاندان والے
ڈرتے ہیں انتقال خون کے معاملے میں، جی اپنا بلڈ نہیں دیتے. نہیں دیتے. اور یہ دوسری چیز تھی جو سامنے آئی. تو جب میں نے یہ کام کرنے شروع کیے تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز سامنے تھی کہ لوگ جو ہے اس وقت ان چیزوں کے اوپر اتنے وہ یعنی شکر گزار ہوتے تھے کہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ چند لوگ جو ہے نا جی باقاعدہ ہاتھ اس طریقے سے پھیلا پھیلا کے دوائیں دیتے تھے کہ آپ نے ہماری زندگی بچا دی. ہم نے کہا زندگی ہم بچانے والے تو نہیں ہیں، بچانا تو اس کی ذات نہیں. لیکن جب یہ چیزیں کریں تو میں نے پھر اس چیز کو سوچ لیا کہ پروفیشن جو ہے وہ اپنی جگہ رہ گیا، وہ تو اس سے ہم لوگ ضرور چلاتے رہیں گے اور چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کام نہیں چھوڑنا. اور انہی کاموں کو سامنے لیتے ہوئے میں نے پھر سماجی طور پہ جو مختلف قسم کے کام ہیں ان کو کرنا شروع کیا. اور 1997 بلکہ میں کہوں گا ایک بہت اچھی اور انت تک محنت کرنے والی خاتون سامنے آئی ہمارے، وہ تھی شاہین اتقر صاحب. اچھا ماشاء اللہ، جنہوں نے نان فارمل ایجوکیشن کے اوپر بہت کام کیا. ابھی بھی وہ بہت بڑا بنیاد کے نام سے جی بنیاد کا ادارہ. اور وہ میرے پاس مجھے یاد ہے کہ میں بہاولپور میں تھا تو وہ آئی تو انہوں نے کہا بھی یہاں پہ نان فارمل ایجوکیشن اسکول بنانے ہیں بچیوں کے لیے. میں نے کہا جی حاضر. اس کے بعد پھر میں جب 97 میں لاہور شفٹ ہوا تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ آ جائیں بنیاد میں آئیں اور کام شروع کریں. تو مجھے یاد ہے کہ ان کے ساتھ ہی مل کے ہم نے حافظ آباد میں اور سیالکوٹ میں، اس کے بعد شیخو پورہ میں وہ بچے اور بچیاں جو کہ قالین بافی کا کاروبار کرتے تھے یا سرجیکل انسٹرومنٹس کے اس میں تھے یا ساکر بال کے حوالے سے تھے، تو وہاں سے پھر جو ہے نا جی ہم لوگوں نے جو ہے وہ کام شروع کیا اور وہ نان فارمل ایجوکیشن کا کام تھا. اور مجھے یاد ہے کہ حافظ آباد کی جو رپورٹ تھی فرسٹ ٹائم جب دی، حافظ آباد میں اس وقت ٹوٹل خواتین کے حوالے سے اگر دیکھیں تو لٹریسی ریٹ شاید 22 یا 23% تھا. اچھا. اور اسی چیز کو لے کے انہوں نے کیا کہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ بڑھانا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بہت اوپر تک گیا. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا اور پھر کیونکہ ہیلتھ میرا اپنا شعبہ تھا اور ہیلتھ میں کام کر رہا تھا میں، تو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے تو 2001 میں نے پھر HIV ایڈس کے حوالے سے کام کیا. اور HIV ایڈس کے حوالے سے جب کام کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی ہم لوگ جو یہ کیا نام ہے ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے ہم نے ان کو لیا، ان کے گروپ کو، اور پہلی لاہور میں ایک CBO جو ہے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن، وہ ہم نے بنائی ٹرانسجینڈرس کی. اور یہ پہلا کام تھا جو کہ ہم نے ان کے لیے کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا نہیں پیچھے، جب ہم نشہ کرنے والے لوگوں کو جی پھر نہیں، یہ بات صحیح ہے آپ کی. تو نشہ کرنے والے لوگوں کو پھر ہم لوگ لے کے چلتے رہے، ان کے ساتھ جو ہے کام کرنا شروع کیا. پھر ہم نے اپنا HIV ایڈس کی ٹیسٹنگ اور پاکستان میں اور باہر، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ سامنے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں مسائل پتہ چلتے گئے کہ یہی مسئلے نہیں ہیں، اور مسئلے میں سے مسئلہ اور آگے ساری چیزیں. تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت ہم بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ان چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے. ہم کالمز پڑھتے تھے جیسے اخباروں میں، آپ سوشل ایشوز کے اوپر لکھتے ہیں بہت زیادہ، ٹی وی پہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کالمز تو ہم لوگوں کے پڑھتے تھے. لیکن ان کالمز کے بیس کے اوپر اگر کام کرنے کا ہم سوچیں تو شاید میں یہ کہوں گا کہ ہم ان پائنیئرز میں سے ہیں کہ جہاں سے ہم نے سوشل ایشوز اٹھائے اور ان کو آگے لے کے چلے. تو یہ بہت ساری چیز تھی. اور 2007 کے بعد جب میں نے فینکس کو شروع کیا، فینکس فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ، ہم نے ڈونر کے کہنے پہ نہیں چلے. لوگ تو ڈونر سے پیسے اکٹھا کر لیتے ہیں، ہم نے کہا ہم نے وہ کام کرنے ہیں جن کی باقی اس جگہ پہ ضرورت ہے. اب وہاں پہ ہم لوگ پیسے لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کنواں بنانا ہے، اور کنواں تو آلریڈی وہاں پہ بنا ہوا تھا. تو اب یہ وہ چیزیں جس کے اوپر سوچ کے ہم نے وہ کام کرنے شروع کیے کہ ہم نیڈ اسیسمنٹ کریں گے اور اس کے بیس پہ جو جہاں پہ جس کی ضرورت ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اور اب ماشاءاللہ ہمارے وہ یہ آپ نے نشہ کے حوالے سے بات کی، ڈرگس کا ہم لوگ پائنیئر ہے کہ لاہور میں خواتین کا سب سے پہلا سینٹر آپ نے، ہاں خواتین کا جی اچھا، اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے، بلکہ آپ کے ریہیبلیٹیشن پہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ بریک لینی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خواتین کے لیے بنایا. پاکستان میں ابھی کسی نے، میں ایک بڑی پوسٹ پڑھی کسی کی، بڑی مزیدار سی تھی کہ 4 پولیس والے ایک بہت بڑا بازار کو بند کروا دیتے ہیں، لیکن 400 پولیس والے جہاں منشیات دکھتی ہے وہ بند نہیں کروا پاتے. یہ ایک المیہ ہے. اور اس المیہ کے ساتھ ایک اور المیہ جڑا ہوا یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان میں منشیات کا استعمال اس قدر تیزی سے پھول پا رہا ہے، اور یہ بیچارے جو لوگ ہیں جو منشیات استعمال کرتے ہیں، انہیں سوسائٹی نہ ہی انسان سمجھتی ہے اور نہ ہی انہیں مریض جانا چاہتا، اور ان کے لیے علاج گاہیں بھی نہیں ہیں. اور آپ نہر پہ چلے جائیں، مختلف جگہوں پہ چلے جائیں، درباروں پہ چلے جائیں، کس خستہ حالی کا وہ شکار ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بڑے بڑے ایشوز کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا انسان زمین بوس ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے بہت بری طرح سے. یہ سارے مریض ہیں، یہ کسی نہ کسی حوالے سے معاشرے کے باغی ہیں. یہ سوسائٹی کے ٹھکرائے ہوئے راندہ لوگ ہیں، مایوس لوگ ہیں. ان کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ باہر آئے ہیں. انہوں نے ایک سینٹر بنایا کہ بے شمار کام کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس طرح سے ہم بہتر زندگی دے سکتے ہیں. جی دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ ہم لوگ جو اس وقت کر رہے ہیں کام، پاکستان میں زیادہ تر سینٹرز وہ صرف اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کمائی ہو. ٹھیک ہے. اور اس کمائی کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو 3 مہینے بند کر دیا، اس میں کسی بہتر ہوگی گھر والوں کے حوالے کر دیا، اور اس طریقے سے. جبکہ یہ کوئی طریقہ علاج نہیں ہے. طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی جو سٹیج ہے اس کی، وہ ہے موٹیویشن. ٹھیک ہے. انسان میں تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، اس کو اٹھانا ہے. تبدیلی کو ایگزیکٹلی تبدیلی میں ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کے لیے اسے موٹیویٹ کرنا ہے، پھر وہ خود چل کے ہے. یہ نہیں کہ اسے زبردستی گاڑیوں میں ڈال کے لیے تو وہ کہ آپ کی یہ ٹریٹمنٹ کر دیں، اس کے ٹریٹمنٹ کے بعد جی یہ ٹھیک ہو گیا جی واپس چلا جائے. اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا. جب وہ اس کو پہلی سٹیج سے گزر جائے گا، 2 ہفتے 3 ہفتے ہمیں جانا پڑتا ہے فیلڈ میں، ان کے گھروں میں، ان کے بچوں، اس بندے سے بات کرنے کے لیے، جیسے ان کو لک آفٹر کرنا. جی. اس کے بعد پھر وہ جب ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں، ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد وہ لوگ جو ہے اگلی سٹیج پہ آتے ہیں. اور اگلی سٹیج کیا ہے کہ وہ اب سائیکو تھیراپی، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے جو ہے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ سائیکو تھراپی جو ہے، اب جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اس میں ادویات کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں ادویات کی جگہ ساری کے سارے اس کی ذہنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ ذہنی سوچ بدلنے جسے بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کہتے ہیں یا BCC کہتے ہیں، اس کا باقاعدہ مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں. ہمارے ہمارے پاس جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ سارے اس میں ٹرین کیے گئے ہیں، خاص طور پہ نشہ آور اشیاء کے استعمال کرنے والے لوگوں کے حوالے سے. اچھا، ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے اسے نشہ ہی نہیں کہنا، پہلے ان کو بتایا. اور اس کے بعد ان کو یہ نہیں کہتے کہ نشہ ایک لعنت ہے. لعنت کا مطلب تو یہ ہے نا جی کہ یہ بالکل کوئی ایسا گناہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے. ہم ان کو کہتے ہیں جی کہ یہ اب بیمار ہو چکے ہیں، ان کا علاج ضروری ہے. ہمیں صحت کے حوالے سے دیکھ لیں گے، ہمیں معاشرے کا اچھے شہری بنانے کے حوالے سے دیکھ لیں گے، ہم پھر اس طرف آ جاتے ہیں. تو جب ہم ان کا علاج کر دیتے ہیں الحمدللہ کہ اب ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ٹریٹمنٹ ہو کے جاتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ، کسی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ 70% لوگ ایسے ہیں جو کہ ریلیپس نہیں ہوتے، یعنی دوبارہ نشے میں نہیں جاتے. میں نے کہا جی بالکل، میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ لینے کے بعد، ٹھیک ہونے کے بعد، ان کو ہم پورے 1 سال تک فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں، ہم چھوڑ نہیں دیتے. اس کے بعد بھی ان سے ہم رابطے میں، ان کو جابس کی ضرورت ہے، ہم تو جاب کے لیے بھی محنت کر لیتے ہیں. اگر ان کو کوئی عدالت میں کوئی مسئلہ ہے کہ بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، بچے جو ہیں ان کا وہ ساری چیزیں جو چل رہی تھیں، ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے ساتھ ریپیٹریشن کرنے کی بھی چیزیں کر رہے ہوتی ہیں. جب آپ اس کو ریپیٹریٹ کریں گے، اس کو ساری چیزیں کریں گے، تو وہ شخص جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دوبارہ نشے میں نہیں جائے گا. اچھا، اس سوال کو بھی تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے نفسیات بھی ہیں، چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں،
اور ظاہر ہے ان لوگوں کے بالکل قریب ہیں، ان کی سائیکی کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ ہم مختلف طبقات میں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو نشے کا ایڈکشن کا جو شکار ہو رہے ہیں لوگ، اس کی بنیادی ریزن کیا ہے اور اس کو کیسے جی کیا جائے؟ سر، جو ہمارے مختلف اگر ہم اس کے دیکھیں ہمارے جو معاشرے کے طبقات ہیں، طبقاتی تقسیم کی میں بات کرتا ہوں کہ طبقات جو ہیں اس میں اگر آپ دیکھیے تو جو غریب آدمی ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کے سلسلے میں چلا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ لاہور میں سڑکوں کے اوپر یا ریلوے اسٹیشن کے اوپر ان جگہوں پہ آپ کو بہت سارے لوگ رات کو سوئے ہوئے ملیں گے، وہاں پہ پارک ہے نا، گھاس پہ سوئے ملیں گے۔ یہ آتے ہیں دوسرے شہروں سے، جب یہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ یہاں پر آ کے بڑے شہروں میں ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان سے ہر طرح کے کام کرواتے ہیں، جس میں آپ اگر دیکھیں تو جنسی فعل تک یہ لوگ جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں کمرشلی۔ اسی طریقے سے جب یہ سارا کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو وہ جو باقی نشہ و اشیاء کا استعمال کرتے، یہ تو وہ طبقہ ہے جو کہ یہاں کام کرنے آیا اور مختلف چیزوں کے جو ہے نا وہ نشے کرنا شروع۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وہ طلباء جو یونیورسٹی اور کالجز میں جاتے ہیں، ان کی زیادہ تعداد وہ ہے جو کہ یہاں پر آ کے اور وہ وہاں یہ بھی آؤٹ سائڈر زیادہ تر ہیں، زیادہ ہاسٹل میں جو رہتے ہیں نا، گھر والے کم ہوتے ہیں، تو وہ رسک لینے کے لیے یعنی کہتے ہیں کہ ان کو شوق ہوتا ہے نا کہ جی اچھا یہ بھی ٹرائی کرو، ایک بار دیکھو تو اس کی کر کے دیکھو۔ وہ جو پہلی کوشش ہوتی ہے وہی کہتے ہیں کہ جب وہ پہلی دفعہ سگریٹ پیا اور اس کے بعد پھر باقی نشے کیے تو آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ چیزوں میں انوالو ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ان کا طلباء کا یہی طریقہ کار ہے۔ تیسری جو کیٹیگری ہے جو کہ بالکل ہی ہائر اپ کی میں بات کروں گا، ان میں اسے فیشن بنایا گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ فیشن کے طور پہ یہ چیزیں لیتے ہیں اور ان کے ہاں جو ہے نا اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو مل بھی جاتی ہے۔ اچھا، وہ ان میں ایڈکشن کا ریٹ بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ غریب آدمی۔ اس میں اس وجہ کو کیا آپ لیں گے؟ کیا گھریلو جو ناچاکیاں ہیں، گھریلو جو حالات ہیں، ماں باپ کی جو ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے سامنے، یہ بھی کبھی وجہ ہوتی ہے؟ مطلب بالکل ہوتی ہے جی، راہ فرار جسے کہتے ہیں نا جی، یہ راہ فرار میں آتی ہے ساری چیزیں کہ ہم ہر چیز سے کہ جی ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں نا۔ دیکھیے اب یہ جو اس شخص نے اپنے 4 بچوں کو معصوم پھولوں کو جو ہے اس نے دھکا دے دیا، اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سارا جو ہے نا یہ اپنے کام سے دوری ہے، اپنی سوچ جو ہے نا اس نے یہ بنا لی کہ جی اس طریقے سے، اور الٹیمیٹلی پتہ لگے گا کہ نا وہ بندہ نشہ بھی شاید کرتا ہوگا۔ اس طرح یہ وہ چیزیں جو کہ ہمیں ہر روز نظر آتی ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ لیبرر کے طور پہ آتے ہیں، شروع میں تو گھر پیسے بھیجتے رہے، آہستہ آہستہ ان کو اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور پھر یہیں پہ وہ سڑکوں پہ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کا خیال نہیں ہوتا، اور یہ گھریلو ناچاکیاں ہو گئیں یا والدین کے ساتھ۔ ہمیں تو جو میں یہاں پہ اگر بتانا شروع کروں تو بہت لمبی لسٹ آ جاتی ہے، جس میں والدین کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، دوسری چیزیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، بالکل۔ تو یہ وہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں بدقسمتی سے جو کہ ہمارا معاشرہ اس وقت فیس کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چیزیں کیونکہ ڈسکشن ہماری بہت مختلف اس پہ ہو سکتی ہے، اور آپ کے پاس جتنا نالج ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے، اس پہ ہم کئی پروگرام کر سکتے ہیں جی، اور ماشاء اللہ تو آپ بھی ایک سنجی دھرتی کے نام سے اپنا ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس میں بھی آپ بہت زیادہ ڈلیور بھی کریں گے جی انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ کی طرف سے جو آؤٹ پٹ ملے گی۔ آخری سوال آپ سے، کیونکہ ٹائم کی جو مطلب کمی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے ہم زیادہ سے زیادہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے کہ کسی معاشرے کو انسانی معاشرہ بنانے کے لیے، رہنے کے قابل بنانے کے لیے، صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے ایک آپ کا پیغام چاہیے چاہنے؟ جی، جو انسانی معاشرہ بنانے کے لیے یا ایسا معاشرہ جہاں پہ سب لوگ خوشی کے ساتھ رہیں اور برابر کے حقوق کے ساتھ رہیں، ان میں کوئی وہ نہ رہے، تو میری طرف سے جو اس کا پیغام جائے گا وہ تو یہی جاتا ہے جی کہ سیاستدانوں کو بھی اپنا جو اس وقت چل رہے ہیں، دیکھیے ایک اچھا معاشرہ کہیں آپ دیکھیں گے نا، وہاں جب الیکشن ہو گئے جو بھی پارٹی آ گئی اس کو خاموشی سے کام کرنے دیا، ٹھیک ہے کریں۔ اگر وہاں پہ کوئی میجر مسائل آتے ہیں نا تو مسائل کی بات کرتے ہیں،
وہ یہ نہیں کرتے کہ جی اس کی ٹانگ کھینچ لیں اس کی ٹانگ کھینچ لیں. یہاں پہ مہنگائی پہ کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. اس وقت ہم لوگ مہنگائی کے تلے پس رہے ہیں, لیکن کسی کو دلچسپی نہیں ہے. ہمیں زیادہ دلچسپی ہے کہ جی وہ جو کس کو پکڑ لیں, پکڑ کے بھائی ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے, کچھ فائدہ بھی بتا دیں نا کہ وہ اس طریقے سے. دوسرا سیاستدان جو ہے نا, جو کم از کم ہمارے جو انسانی حقوق ہیں اس حوالے سے وہ چیزوں کو دیکھیں تو وہ بڑا اچھا ہوگا. تیسرا سب جو اس میں آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ رول آف آور اون سوسائٹی. بڑا اچھا وقت ہوتا تھا کہ کمیونٹیز جو ہے نا وہ اکٹھی جاتی تھی. اب ہم کمیونٹی جو ہے نا وہ نظر نہیں آتے. ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں. ہمیں تب پتہ چلتا ہے 4 دن بعد یا 3 دن بعد جب کسی کے فوتگی ہو جاتی ہے 4 گھروں کے بعد پہلی طرف یا 4 گھر ادھر کہ جی وہ وہاں پہ تو کوئی بیمار تھا. کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر کا ایک بندہ جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہا ہے اتنے دن سے, کوئی پتہ کرے تو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری جو وہ ہارمونائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر نور الزمان رفیق صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کو کسی مین اسٹریم میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گی. ہم سٹی پریس ٹی وی کے توسط سے ان پروگراموں کے حوالے سے ان سارے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے, میرے اور سب کے مسائل ہیں. ہم ان کا حل تو نہیں اس طرح سے لا پا رہے, لیکن ہم انہیں ہائی لائٹ ضرور کرتے ہیں, ہم حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں, ہم اس مسئلے کو اجاگر ضرور کرتے ہیں. آج کی گفتگو سے جو سامنے آئی اندازہ ہوا کہ ہم ایک بہتر معاشرے کی کس طرح سے تشکیل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو, مجھے, ریاست کو, سیاستدانوں کو, تمام طبقات ہائے فکر کو اپنی اپنی جگہ پہ کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ انسان ہے. اگر انسان ڈسٹرب ہے تو پھر آپ کو وہ گلیوں محلوں میں نشہ کرتا ہوا بھی نظر آئے گا, وہ کرائم کرتا ہوا نظر بھی آئے گا, وہ ایک دوسرے کو مارتا ہوا نظر بھی آئے گا. ہمیں اس معاشرے کو انسانی معاشرہ بنانے کے لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ دوستوں کا تعلق رکھنا چاہیے, ریاست کو اپنے شہریوں کے ساتھ ماں باپ کا تعلق رکھنا چاہیے, سیاستدانوں کو اپنے ورکر کے ساتھ ان کو انسان سمجھتے ہوئے اس طرح ان کو دیکھنا چاہیے, ٹریٹ کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں, آپ سٹی پریس چینل کو سبسکرائب کیجئے, اسے دیکھیے, لائک کیجئے. اگر ہمارے پروگرام اچھے ہیں تو انہیں شیئر بھی کیجیے. بہت شکریہ. نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.